أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ان اہل کتاب عیسائیوں کا اور بطور خاص یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو یہ چاہتے تھے کہ اسلام پھلے پھولے نہ، اسلام کی دعوت عام نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے اور ان کا جی تھا کہ یہ اسلام میں داخلہ بند ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم پہلے تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ لوگ ہمارے دین میں داخل ہوں۔ اچھا، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ تو پھر اس کے لیے وہ جو سازشیں کی بطور خاص یہودیوں نے، آج کے ہمارے درس میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا ودت، دل سے چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو یدلونکم کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یدلون الا انفسہم وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تلبسون الحق تم کیوں ملاتے ہو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت اور کہا طائفۃ ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، آمنو ایمان لے آؤ، بالذی اس کتاب پر، انزل جو اتاری گئی، علی الذین آمنوا اہل ایمان پر، وجہ النہار صبح کے وقت، وکفروا اور انکار کر دو اس کا، آخرہ شام کے وقت، لعلہم یرجعون اس طرح کہیں وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا اور مت مانو کسی کی بات، الا لمن تبع دینکم سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ قل آپ فرمائیے، ان الہدی ھدی اللہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ان یؤتی احد مثل، یہ بھی بات نہ ماننا کہ ان یؤتی کہ دیا جا سکتا ہے، احد کسی کو، مثل ما اوتیتم جیسے تمہیں دیا گیا، او یحاجوکم یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ قل آپ فرمائیے محبوب، ان الفضل بید اللہ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی من یشاء جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی فضل عظیم والا ہے۔
اب سب سے پہلے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی وہ خواہش کا ذکر فرما دیا گیا جس میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مسلمان نہ ہوں، ہمارے مذہب میں آئیں، اگر ہمارے مذہب میں نہ آئیں تو مسلمان بھی نہ رہیں۔ تو وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ اس وقت سے ہو رہی ہیں اور آج بھی چلتی آ رہی ہیں۔ اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا کہ تم دین کے اوپر پکے پکے پورے کاربند رہو اور ان سازشوں کو سمجھو، جہاں تک ہو سکے ان کا مقابلہ کرو۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، دل سے چاہتا ہے کہ کتاب میں سے کرو، لو یضلونکم، کسی طرح تمہیں گمراہ کرتے ہیں، وما یضلون الا انفسهم، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، یعنی یہ ان کا یہ فعل خود گمراہی والا ہے، وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ وما یشعرون، اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر اہل کتاب کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ قرآن شریف کتاب برحق ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حق ہے، تمہاری کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن تم کیا کر رہے ہو، کیوں اس کا انکار کر رہے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ مطلب کہ تمہاری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، تو ان چیزوں کو تم کیوں چھپاتے ہو اور پھر ان کی جگہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے کیوں بیان کرتے ہو، تحریف کیوں کرتے ہو اپنی کتابوں میں؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم کیوں چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب آگے یہودیوں کے ایک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ دلائل کے میدان میں اہل اسلام سے شکست کھا گئے تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کچھ بندے ایسے تیار کریں جو مسلمان ہو جائیں اور کچھ وقت مسلمانوں کے پاس بیٹھنے کے بعد، پیغمبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ انکار کر دیں، اسلام کا انکار کر دیں۔ اب ظاہر ہے جو اسلام کا دعویٰ کرے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آئیں اور پھر انکاری کر دیں کہ ہم مسلمان نہیں رہے، تو لوگوں کے ذہن میں تو آئے گا نا کہ بھلا یہ کیوں اسلام سے پھرے ہیں، کیوں یہ مرتد ہو گئے ہیں۔ تو جب لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھیں گے، ان سے سوال پوچھے جائیں گے، تو آگے سے وہ کہتے ہیں ہم اسلام سے مطمئن نہیں ہوئے، معاذ اللہ۔ اب یہ جب اسلام قبول کرنے والے جب اسلام سے پھر جائیں گے اور پھر کہیں گے ہم اسلام سے مطمئن نہیں ہوئے، اسلام پر اعتراضات کریں گے، پیغمبر اسلام پر اعتراضات کریں گے، تو وہ ہمارے اس منصوبے کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لوگوں کے دل میں خیال آئے گا کہ یہ جو اسلام میں داخل ہو کر دوبارہ واپس آ گئے، یقیناً اسلام میں کوئی کمزوری موجود ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ انہوں نے چال چلی ہے کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ اور شام کے وقت دوبارہ کافر ہو جاؤ، کہ کہیں اسی ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو بالذی، ایمان لے آؤ اس کتاب پر، انزل علی الذین آمنو، جو اتاری گئی ایمان والوں پر، وجہ النہار، صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا آخرہ، انکار کر دو اس کا شام کو، لعلہم یرجعون، شاید اسی سے وہ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، یعنی کوئی اس سے راستہ نکل آئے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا۔ یہ ان کی چالیں تھیں، سازشیں تھیں، الحمدللہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے، ساری چالیں ان کی ناکام ہوئیں، کیونکہ حق نے غالب آنا تھا اور غالب آیا اور غالب رہے گا۔ اگلی جو آیت تجربہ ہے ان میں آپس میں جو یہودیوں کی باتیں ہوتی تھی وہ اپنے لوگوں کو پکا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب اسلام کی روشنی پھیلی ہے تو یہودی میں سے بھی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو، حضرت عبداللہ بن السلام جیسے ان کے بڑے ماہر عالم لوگ۔ تو اب انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایک دوسرے کو سمجھایا انہوں نے کہ بھائی یہ جو دین آگے ہے نا، اسے قبول نہیں کرنا، اس کے خلاف تم نے ڈٹ کے کھڑے ہونا اور اس کا تم نے مقابلہ کرنا۔ اور تین چیزیں انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ پکی کی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ تم نے اپنے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کی پیروی نہیں کرنی، قطع نظر اس کے کہ وہ حق کہہ رہے ہیں یا باطل، حق پہ ہیں یا باطل پہ، بس مذہبی تعصب جو ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرنا، کسی دوسرے کی بات ماننی نہیں ہے، بات ہی ختم۔
جب بات ماننی نہیں ہے، پہلی ذہن میں یہ موجود ہے کہ دوسرا جھوٹ ہے، تو نہ بات سنی جائے، نہ بات پر توجہ دی جائے، نہ یہ یقین رکھا جائے کہ ہمارے علاوہ بھی حق کسی کے پاس ہے، تو آگے قبولیت کا دروازے بند ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ تم آپس میں یہ یقین کر لو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہی نہیں۔ تو رات تمہارے پاس آ گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی ہیں، کئی نبی تمہاری برادری میں آئے ہیں، اب یہ نبوت کا کام اور اللہ کی طرف سے کتابوں کے اترنے کا کام یہ تمہارے علاوہ کسی اور برادری میں نہیں ہے۔ تو اب ظاہر جو بھی پھر آئے گا، جب تمہارا یہ ذہن بن گیا کہ تمہاری برادری کے علاوہ کسی کو یہ نعمت نہیں مل سکتی، تو پھر تم اس نعمت، اسے ملی ہوئی نعمت کی طرف دیکھو ہی کیوں، اس کی طرف توجہ ہی کیوں کرو۔ اور تیسری بات انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا دی کہ اس کے اوپر پکے ہو جاؤ کہ قیامت بھی تمہاری ہے، قیامت کے دن جنت بھی تمہاری ہے۔ کوئی بندہ قیامت کے دن تمہارے خلاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ تم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، حجت نہیں لے کے آ سکتا۔ یہ تین باتیں انہوں نے ایک دوسرے کو سکھائی ہیں، پکی کی ہیں، بطور خاص ان کے جو علماء تھے انہوں نے اپنی عوام کو بتا دی تاکہ عوام مسلمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی نہ سکے۔ تو ان تینوں کو اس اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ یعنی آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، یہ جو دی کہ صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بات آ گئی، درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل اے محبوبہ فرما دیجیے ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو۔ یہ مطلب کہ ہدایت صرف تمہاری بات ماننے میں منحصر نہیں ہے، ہدایت اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جس کے اوپر چاہے کتاب اتارے، جسے چاہے نبوت دے۔ تم اس کے اوپر پابندی کیسے لگا سکتے ہو کہ ہدایت صرف ہمارے پاس ہے اور ہم نے اپنی بات ہی ماننی ہے؟ آگے دوسری بات ان کی آ گئی، اور پہلی تھی کہ اپنے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ماننی، اب دوسری ہے یہ بھی تم نے بات نہیں ماننی کہ ایوتا کہ دیا جا سکتا ہے احد کسی کو مثلا اس جیسا ما اوتی تم، جیسے تمہیں دیا گیا۔ دروازہ ہی بند کر، بس جو ہمیں مل گیا ہے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، ہمارے علاوہ کسی کو یہ مل سکتا نہیں ہے۔ یعنی تم نے یہ بھی بات نہیں ماننی کہ ایوتا احد مثل ما اوتی تم، جو تمہیں دیا گیا ہے وہ کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، بس یہ عقیدہ بنا لو کہ یہ کسی کو دیا جا سکتا ہی نہیں۔ آگے تیسری بات، او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تمہارے پاس، تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس، تم پر تمہارے رب کے پاس، کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف دلیل نہیں لا سکتا، بس بات ختم۔ آگے رب العزت ان کی بات کا رد فرماتے ہیں، قل آپ فرمائیے ان الفضل بید اللہ، فضل و کرم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ جو ہمیں ملا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا، تم یہ دروازے بند کرنا چاہتے ہو، یہ دروازے، یہ تو ساری کرم نوازی اللہ کے پاس ہے، تمہارے کہنے سے تو بند نہیں نہ ہو سکتی۔ اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کوئی کرم نوازی تمہارے اوپر کر دی ہے تو اب وہ اللہ رب العزت کے خزانے میں وہ کرم نوازی ختم ہی ہوگی، نہیں، واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم اور جاننے والا، اسے پتا ہے کہ میں نے کس کے اوپر کب اور کیا کرم نوازی کرنی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے، وہ فضل عظیم کا مالک ہے، جسے چاہے جتنا چاہے وہ نوازتا ہے۔ اب یہ یہودیوں کی سازشوں کا ذکر ہو گیا، اب یہ ان کا تعصب ہے، آج بھی یہی تعصب ان کا کار فرما ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح وہ مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں، اور آپس میں وہ کس طرح متحد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عیسائی مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کیا کیا سازش کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے حالات کے تناظر میں بھی ہم نے اہل کتاب کو دیکھنا ہے اور ان کی سازشوں کو دیکھنا ہے، اور ان آیات سے سبق لیتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے لوگوں کی سیل سازی کرنی ہے تاکہ ہمارے لوگوں سے بچتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ